آج یقیناً وہ دن ہے کہ جس دن کو تاریخ کے اوراق نے خون کے آنسوؤں میں لکھا تھا۔ یہ وہ دن ہے جسے 14 اگست کے نام سے موسوم کر دیا جاتا ہے، لیکن کتنی ہی ننھی منی جانوں نے اس وطن کو حاصل کرنے کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ہم اس کو بھول بیٹھے ہیں، ماضی کا قصہ بنا چکے ہیں، قصہ پرینہ بن چکا ہے، احساس انسانوں کے دلوں سے نکل چکا ہے۔ ہمیں تو یاد تلک نہیں یہ وطن عزیز کیسے حاصل کیا گیا تھا۔ اس وطن عزیز کو حاصل کرنے کے لیے کم و بیش 20 لاکھ مسلمانوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ اس میں بلکتے بچے بھی تھے، دودھ پیتے شیر خوار بچے ماں کی چھاتیوں سے چھین کر کے فضاؤں میں لہرا کر کے انیوں میں پرو دیے گئے تھے۔ ہم نہیں جانتے کتنی ہی بہن اور بیٹیوں کی عزت کو پامال کیا گیا تھا۔ ہاں یہ تو یاد رہا 14 اگست 1947 کو پاکستان دو قومی نظریہ کی وجہ سے بنیاد پہ آیا تھا، مارز وجود میں آیا تھا۔ آج سے 73 برس قبل 1947 کو 73 برس گزر چکے ہیں۔ جیسے ہی اگست کا مہینہ آتا ہے، مسلمانوں کا اور ملک پاکستان کے باسیوں کا جوش اور ولولہ دید کے قابل ہوتا ہے۔ چوک چراہوں پہ یقیناً 14 اگست کے استقبال کے لیے ہم بہت مال بھی خرچ کرتے ہیں، ہم جلسے اور جلوس بھی کرتے ہیں، ہم اس کے اوپر تقاریر کا محافل کا انعقاد بھی کرتے ہیں، تلاوت کا پروگرام بھی ہوتا ہے، کوئز پروگرام بھی کیا جاتا ہے، تحفے اور انعامات سے اچھی پرفارمنس کرنے والوں بچوں کو دیا بھی جاتا ہے۔ لیکن کیا ہمیں 73 سال قبل کی وہ داستان یاد ہے؟ نہیں، ہمیں وہ داستان یاد نہیں کہ عزیز ملک کو حاصل کرنے کے لیے کتنے ٹکڑوں میں لاشوں کو بکھیرا گیا اور کیسے کیسے مسلمانوں کے موچلے کیے گئے، کیسے ان کے جسموں سے ان کے سروں کو جدا کیا گیا۔ ایک نہیں کتنی ہی نسلوں نے مستقبل کو قربان کیا، ایک نہیں کتنی ہی نسلوں نے اپنا مستقبل قربان کیا۔ یوں قائم لا الہ الا اللہ پر پاکستان ہوا۔ ہاں میں تاریخ کو تھوڑا سا دہرانا چاہتا ہوں۔ آپ نکلیے ایک دن سے، آپ نکلیے اپنے گھر سے باہر، چوک چراہے پہ آئیے۔ ہاں اس سے قبل میں کچھ اور بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ہمارا یقیناً ذوق و شوق دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ ہر شخص وطن کی محبت کے اندر جھنڈیاں لہراتا ہوا نظر آتا ہے، ہر شخص وطن کی محبت کے اندر مال و جان کو قربان کرتا ہوا نظر آتا ہے، ہر شخص وطن کی محبت کے اندر اچھا لباس بھی پہنتا ہے۔ ملک پاکستان کا پرچم جس کے اوپر چاند اور ستارہ ہے وہ لہلہاتے نظر آتے ہیں، دیواروں کے اوپر، موٹر سائیکل کے اوپر، یقیناً گھر کی چھتوں کے اوپر، بازار کے اندر جاتا ہوں جھنڈیاں لہراتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ میں سفر کرتا ہوں، یقیناً بسوں کے آگے بڑے بڑے جھنڈے ہوا کے اندر لہراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا مجھے وہ 73 برس قبل داستان کا پتہ ہے؟ کیا بیتی تھی، کتنے ظلم ہوئے تھے، کتنے مظالم ہمارے بھائیوں کے اوپر ڈھائے گئے تھے، کتنے بیٹوں کو قربان کیا گیا تھا؟ نہیں یاد؟ ہاں اتنا تو یاد ہے کہ میں بر صغیر کے اندر جب قدم رکھتا ہوں تو اپنے آپ کو شان و شوکت کے مطابق سمجھتا ہوں۔ نام بھی ہے،
مسلمانوں کا بر صغیر کی حکومت کے اندر، لیکن کیسا نام؟ ہم بر صغیر کے اندر کب آتے ہیں؟ ہم 712 کے اندر بر صغیر میں آتے ہیں۔ کب آتے ہیں؟ 712 کے اندر 1857 تک رہتے ہیں۔ 1145 سال بر صغیر کے اندر مسلمان حکومت کرتے ہیں، اور اس لمبے عرصے کے اندر 1145 برس کے اندر مسلمانوں کے حکومت کے لازوال اور لمبے دور کے اندر کسی کی عزت کو نیلام نہیں کیا گیا، کسی کی حدود کو پامال نہیں کیا گیا، بلکہ اس 1145 برس کے اندر مسلمانوں نے جہاں مسلمانوں کے حقوق کو ادا کیا، وہاں انہوں نے غیر مسلم کے حقوق کو بھی ادا کیا۔ انہوں نے غیر ذمی جتنے بھی تھے ان کے حقوق کو صحیح معنوں کے اندر ادا کیا۔ 1857 آتی ہے، سلطنت برطانیہ کا جھنڈا لہراتا ہے۔ سلطنت برطانیہ جسے ہم انگریز کہتے ہیں، وہ حکمرانی کرتا ہے کتنے برس؟ 1857 سے لے کے 1909 تک، یہ 52 برس بنتے ہیں، نصف صدی بنتی ہے، نصف صدی۔ آپ نے کم و بیش 11.5 صدیاں حکومت کرنے کے باوجود کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا گیا، لیکن اس نصف صدی کے اندر جو تاریخ انسانیت کے اندر ایسی شفاف مثال نہیں ملتی جو مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھائے گئے۔ اور پھر 1909 کے اندر برطانیہ کی پیٹھ کے پیچھے آپ جانتے ہیں کون چھرا گونپتا ہے؟ جاپان چھرا گونپتا ہے، اور برطانیہ کا جھنڈا گرا دیا جاتا ہے، مسمار کر دیا جاتا ہے۔ جاپان ان کی پیٹھ کے اندر جب چھرا گونپتا ہے، برطانیہ کے پاؤں لڑکھڑا جاتے ہیں، کمزور ہو جاتی ہے، شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ 1909 کے اندر دوبارہ مسلمانوں کے اندر شعور بیدار ہوتا ہے، مسلمان ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہوتے ہیں، اس کے اندر 37 علماء کرام ہوتے ہیں، اس کے اندر مہدی مولوی ہے، اس کے اندر مہد اللہ شاہ ہے، اس کے اندر محسن الملک نظر آتے ہیں، اس کے اندر سر آغا خان اول نظر آتے ہیں۔ بیٹھ جاتے ہیں، سوچتے ہیں کیا کیا جائے، دوبارہ سے مسلمانوں کا شیرازہ بکھرنے سے کیسے بچایا جائے گا۔ اور پھر 1909 کے اندر 35 لوگ سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، آپس کے اندر ایک کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے، اور اس کمیٹی کا نام آل انڈیا مسلم لیگ رکھا جاتا ہے۔ کتنے برس قبل؟ 52 برس قبل۔ آپ سے حکومت کب چھینی گئی؟ 1857 میں۔ آپ دوبارہ اس کی بنیاد کب رکھ رہے ہیں؟ 1909 کے اندر۔ رکھنے والے کون ہیں؟ 37 علماء کرام، بڑے بڑے دین کو جاننے والے، اکابر علماء کرام، دین کو پڑھانے والے، دین کو سمجھنے والے، دین پہ عمل کرنے والے، جانتے تھے ایک ملک کے اندر مسلمان، انگریز، ہندو، سکھ اور ان کی جتنی بھی کٹ پتلیاں ہیں ایک سلطنت کے اوپر قائم اور دائم نہیں رہ سکتی۔ مسلمانوں کو آزاد ملک چاہیے، آزاد سلطنت چاہیے۔ آزاد سلطنت کے لیے جب سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں 1909 کے اندر اس کا آغاز ہوتا ہے۔ 35 لوگوں نے آغاز کر دیا، اب آگے بڑھیے، آگے کیا ہوتا ہے؟ اور اس کا نقشہ پاس کیا جاتا ہے ملک پاکستان کے نقشے کے اندر۔ علماء کرام مصور رنگ بھرنا شروع کرتے ہیں، رنگ بھرا جاتا ہے، ایسا رنگ بھرا جاتا ہے تاریخ نے نہیں دیکھا، ایسا رنگ بھرا گیا، اندر ہی اندر ایک مضبوط ریاست کو قائم کیا گیا۔ اور انگریز پریشان ہے، ہندوازم پریشان ہے، لبرلزم پریشان ہے، سکھ آپس کے اندر گٹھ جوڑ کرتے ہیں،
بیٹھ جاتے ہیں مسلمانوں کو بیدار کرنے والا کون ہے؟ یہ تو بھول چکے تھے سلطنت کو، یہ تو بھول چکے تھے جو انہوں نے 1145 برس بر صغیر کے اوپر حکومت کی تھی۔ یہ آج ان کے دل کے اندر جذبات کون لے کے آیا؟ یہ آج بلندیوں کے اوپر کیوں ہے؟ پتہ کیا چلتا ہے؟ ہر بچہ، ہر نوجوان، ہر بوڑھا اور بزرگ زبان سے ایک ہی جملہ نکالتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہم ایک ایسی سلطنت چاہتے ہیں، ہم ایک ایسی سپر پاور چاہتے ہیں جس کے اندر الہ کلمۃ اللہ ہوگا، جس کے اندر الہ کلمۃ اللہ کا نفاذ ہوگا، جس کے اندر مسلمان ہوں گے ان کے رب کے سامنے سجدے کیے جائیں گے، ان کے سامنے جھکا جائے گا، عبادت کی جائے گی۔ ہم ان ہندوؤں کے ساتھ، ان سکھوں کے ساتھ ایک پلیٹ فارم کے اوپر زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ہندوستان مسلمانوں کو ان کے حقوق نہیں دے رہا تھا، ان کی تعلیم کا خیال نہیں رکھا جا رہا تھا، ان کے ساتھ عدل و انصاف کے ترازو کو قائم نہیں کیا گیا تھا، اور پھر ان کی آبرو کو، ان کی عزت کو حفاظت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ لہٰذا مسلمانوں نے سوچا ہمیں ایک آزاد ریاست چاہیے، ایک ایسی ریاست جس کے بارے میں شیخ صالح الفوزان رحمہ اللہ اپنا قول نقل کرتے ہیں۔ فرمایا آزاد ریاست وہ ہوتی ہے جہاں قرآن و سنت کے اوپر مسلمان آزادانہ طور پہ عمل پیرا ہو سکے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ہم آج بھی آزاد ہیں۔ جی ہاں، آپ خوش نصیب لوگ ہیں، آپ اپنی عبادتیں آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات کے اوپر بغیر کسی روک ٹوک کے عمل کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ نہ آج تک کوئی روک سکا، نہ کوئی روک سکتا ہے، نہ کل قیامت کی دیواروں تک کوئی روک سکے گا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ الہ کلمۃ اللہ کے نام پہ بننے والا ملک قیامت کی دیواروں تک انشاءاللہ قائم رہے گا۔ قائم رہے گا یا نہیں رہے گا؟ یہ انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا۔ جو ملک ہم نے حاصل کیا تھا، کیا ریاست مدینہ کے بعد یہ پہلی ریاست تھی جو نظریے کے بنیاد پہ قائم ہوئی؟ ریاست مدینہ کے بعد یہ پہلی ہجرت تھی جو دین کے نام پہ کی گئی۔ ریاست مدینہ کے بعد یہ سب سے پہلی قربانیاں تھی جو دین کے لیے پیش کی گئی۔ اس قربانیوں جیسی تاریخ کے اندر ڈھونڈنے سے مثال نہیں ملتی جو قربانیاں آپ کے آباء و اجداد نے دی ہیں، اور انشاءاللہ اس ملک کے لیے، اس دین کے لیے قیامت کی دیواروں تک دیتے رہیں گے۔ آپ جانتے ہیں جب یہ ملک قائم ہوا تھا 14 اگست 1947 اور 8 برس قبل اس کو پروان چڑھانے والا قائد اور ہمارا شاعر جسے ہم علامہ اقبال رحمہ اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کے جذبات کو شاعری کے ذریعے زندہ کیا، مسلمانوں کے مردہ ضمیر کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، مسلمانوں کے ضمیر کے اندر اسلام کے کلے کو مضبوط کر دیا۔ یہ وہی اقبال تھا جسے شہین کہا گیا، یہ وہی اقبال تھا جس نے کھوئی ہوئی تقدیر امم کو مسلمانوں کی جولی میں ڈال کے اپنے نام کو زندہ کیا۔ اور جب یہ ملک و ملت حاصل کیا گیا، آپ نہیں جانتے کتنی قربانیاں دی گئی تھی، آپ نہیں جانتے کیسے دریا سرخ ہوئے تھے، آپ نہیں جانتے
تشتروں کے اندر رکھ کے سر پیش کیے گئے تھے۔ آپ نہیں جانتے بڑوں کی گردنوں پہ چلنے والی تلواریں بچوں کی گردنوں پہ چلتی رہی۔ آپ نہیں جانتے جنگ کے اندر بڑوں کا بڑوں کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے، لیکن یہاں ظالموں کا بچوں کے ساتھ کوئی مقابلہ نہ تھا، لیکن پھر بھی انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ میں ایک اور بات بتاتا چلوں، ان کا نظریہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے قومی نظریے کو مانتے ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، جائیے آپ پاکستان کی طرف جو آپ کو خطہ دے دیا گیا اور جو اس کی سرحد کو قائم کر دیا گیا، آپ ہندوستان سے پاکستان کی طرف ہجرت کیجئے۔ کیا وجہ تھی؟ مال چھوڑا، کیا وجہ تھی؟ اولاد چھوڑی، کیا وجہ تھی؟ عزیز و اقارب چھوڑے، کیا وجہ تھی؟ بنی بنائی جاگیرداری چھوڑی، چودراہٹ چھوڑی۔ ایک وجہ تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ ہم سب کچھ قربان کرتے ہیں کس کے لیے؟ آزادانہ طور پہ اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے۔ اور کہا جائے ایک دلدوز واقعہ، دل کو جھنجھوڑ دینے والا، ایک نوجوان بچی، یقیناً ہماری بہن تھی، کسی کی بیٹی ہوگی تو کسی کی لخت جگر، کسی کا اثاثہ کل تھی، کسی کا سب کچھ ہوگی، نوجوان ہے اور قافلے سے الگ ہو جاتی ہے، باپ کو شہید کر دیا جاتا ہے، ماں کی چھاتی کو کاٹ کے پھینک دیا جاتا ہے، تڑپ کے بلک کے لہو لہان تھی، جان دے دیتی ہے، بیٹی کو ایک ہی پیغام دیتی ہے، جائیے ملک پاکستان کے باسیوں کو بتائیے گا ہم نے جان الہ کلمت اللہ کے لیے دی تھی اور ہماری جان اس کلمے کے لیے دینا ہمارے لیے نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ بیٹی کہتی ہے میں کھڑی ہوں، افسردہ ہوں، غمزدہ ہوں، قافلہ نکل چکا ہے اور دور جا چکا ہے، میں سامنے دیکھتی ہوں کچھ اسلحہ لیے ہوئے سکھ کھڑے ہیں، میری طرف لپکتے ہیں، یہ شمالی پاکستان کی بات ہے۔ کہا جب بھاگنا شروع ہوئے میری طرف، چھوٹا بھائی ابھی 5-7 برس کا ہے، ڈرا سا ہے، سہما سا ہے اور خوف سے بلک رہا ہے، ماں کے سینے سے ابھی ابھی جدا ہوا ہے اور میری ڈھال بن جاتا ہے، سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک کافر آگے بڑھتا ہے، تلوار سے اس کی گردن کو جدا کر دیا جاتا ہے۔ جب تلوار سے گردن کو جدا کیا گیا، چھینٹے اس کے کپڑوں پہ پڑتے ہیں، کہتا اگر مجھے پتا ہوتا کہ تیری گردن اتنی کمزور ہے، میں تیری گردن پہ تلوار نہ چلاتا، اس تلوار کی وجہ سے تیرے گندے خون نے میرے کپڑوں کو آلود کر دیا۔ کہا میں کھڑی دیکھتی رہی، اب کیا ہوا؟ میری طرف بھاگتے ہیں اور نوجوان جتنی بھی مائیں تھیں ان سب کو انہوں نے قتل کر دیا اور ہماری زباں میں شہید ہو گئی۔ کہا نوجوان عورتیں ان کے اور بھی ساتھ تھی، مجھے بھی ساتھ لیا اور چلے گئے۔ کہا ایک حویلی کے اندر بند کر دیا، سوچئے کیا بیتی ہوگی، کیا گزری ہوگی، جھنڈیاں لگا کے گانے لگا کے سارا دن گزار دیتے ہیں۔ کیا ایسے ملا تھا؟ خوشیاں اپنی جگہ پہ، لیکن غم بھی ہے، داستان ہے، تاریخ ہے، مورخین نے لکھا ہے، کبھی پڑھیے تو صحیح گزری کیا تھی۔ کہا ایک لمبی قطار لگی ہوئی ہے، ایک ایک کر کے آتے ہیں، عزتوں سے کھیلا جاتا ہے، عزتوں سے کھیلنے کے بعد کچھ کو قتل کر دیا گیا اور کچھ کو
کچھ سکھوں کی بیوی بنا دیا گیا اور کہا پتہ نہیں میں خوش قسمت تھی یا بد قسمت، میں بھی ایک سکھ بیوی بن گئی۔ 7 برس اس کے ساتھ مجبوری میں گزارنے پڑے۔ کہا اس کے بعد وہ مرتا ہے، ایک اور سے شادی کر دی گئی۔ کہا اس سوچ کے اوپر زندگی گزار دی، ایک دن آئے گا انشاءاللہ جہاں اللہ نے سوچ آزاد کی ہے اللہ جسم کو بھی آزاد کر دے گا۔ کیا بیتی ہوگی جب بزرگوں کے سامنے نوجوان اولادوں کے کلیجے پہ چھریوں کو پھیرا گیا ہوگا۔ کیا بیتی ہوگی جب دودھ پیتے شیر خوار بچوں کو الملیوں میں پرو دیا گیا ہوگا۔ کیا بیتی ہوگی جب بائی کو بائی کے سامنے کاٹ دیا گیا ہوگا۔ کیا بیتی ہوگی جو بائی کا بازو تھا، المسلم کالجسد الواحد تھا، ایک جسم کی مانند تھا، لیکن اس جسم کے اعضاء کو مفلوج کر دیا گیا، کاٹ دیا گیا۔ کیا بیتی ہوگی؟ کہا 1 سال ہی گزرے گا، یہ ملک پاکستان کے باسی بھیک مانگیں گے اور انڈیا کے ساتھ ملنے کا الحاق ظاہر کریں گے۔ کیوں؟ کہا ان کے پاس لڑنے کی قوت موجود نہیں، ان کے پاس لڑنے کی طاقت موجود نہیں، ان کے پاس نوجوانوں کی کمی، ان کے پاس فوج کی کمی، ان کے پاس ایک عظیم فوج کی کمی، لیکن نہیں جانتے تھے مسلمان فوجوں سے نہیں لڑا کرتے، مسلمان تعداد کے بل بوتے پہ نہیں لڑا کرتے، مسلمان لڑتے ہیں تو ایمان سے لڑتے ہیں۔ یہ ایمان سے لڑتے رہے، 1 برس نہیں، 2 برس نہیں، 3 برس نہیں، رب کعبہ کی قسم ہے 73 برس بیت چکے، آج اپنے قدموں میں کھڑے ہیں۔ 28 مئی 1998 کو چاغی کے مقام پہ جو ہم نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا، سپر پاور بنے تھے، آج بھی اللہ کے فضل سے اپنے قدموں پہ قائم دائم ہیں اور قیامت کی دیواروں تک قائم دائم رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ کیا جانتے غوری کیا ہے؟ آپ کیا جانتے تھنک ٹینک کیا ہے؟ آپ کیا جانتے غزنوی کیا ہے؟ آپ نہیں جانتے ٹیپو کو، آپ نہیں جانتے محمود غزنوی کو، آپ نہیں جانتے صلاح الدین ایوبی کو، آپ نہیں جانتے تابش کو، آپ نہیں جانتے نور الدین زنگی کو، آپ ہمارے سپہ سالاروں کو نہیں جانتے۔ اکیلے کھڑے ہوتے ہیں تو کئی سلطنتیں قدموں میں آ کے گر جاتی ہیں۔ آپ نے تو دیکھا نہیں، یہ اس امت کے ماننے والے ہیں جس کے نبی نے کہا تھا ایک وقت آئے گا کیسر و روم کے کنگن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کلائیوں میں لہراتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ وقت آیا تھا یا نہیں؟ اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ آپ ساری کائنات کے اوپر اسلام کا پرچم لہرائیں گے۔ صرف مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، بیداری کی ضرورت ہے، خواب غفلت سے نکلنے کی ضرورت ہے، پھر آپ دیکھیے آپ کتنے مضبوط ہوں گے۔ اور دشمن کی سوچ، ہم نے اس سوچ کو مسمار کیا، ہم اپنے قدموں پہ کھڑے ہوئے، ہم نے ایٹمی طاقت کو قائم کیا، ہم نے سعودی عرب اور جتنے بھی دیگر ممالک جب وہ دشواریوں میں آتے رہے ہم نے ان کا تعاون کیا، فوج کے ذریعے، پیسے کے ذریعے، یا ہم آواز کے ذریعے کھڑے ہوتے رہے اور ہوتے رہیں گے۔ ہم المسلم کالجسد الواحد کی طرح ہیں، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارا اتحاد کتنا ضروری ہے، ہمارا ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہونا ہماری بقا کا ضامن ہے۔ اگر ایک پلیٹ فارم کے اوپر ہم جمع نہ ہو سکے تو ہم پارا پارا کر دے جائیں گے، لیکن انشاءاللہ ہمیں کوئی پارا نہ کر سکا نہ ہو سکیں گے۔ کیوں؟ ایمان مضبوط ہے ہمارا انشاءاللہ۔ یقیناً اس کے اندر اونچ نیچ آتی ہے، وہ لٹے پھوٹے قافلے جو نہ بک سکے نہ جھک سکے، وہ لٹے پھوٹے قافلے جو نہ بک سکے نہ جھک سکے، جو وطن بنا کے چلے گئے،
جو چمن سجا کے چلے گئے، ہمیں یاد ہے، ہمیں یاد ہے، ہم ان کو بلا نہیں سکتے، انہیں بلایا نہیں جا سکتا۔ اور پھر 1965 1971 کارگل کی جنگ کے اندر جہاں ہماری فوج نے لاکھوں کی صورت کے اندر قربانیاں پیش کی، وہاں عوام بھی ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہوئی، اور کھڑے ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی قربانیاں کبھی سینوں پہ بم باندھ کے ٹینکوں کے نیچے اپنے آپ کو بچھا کے پیش کی۔ کبھی ہمیں عالم نظر آتا ہے 1 منٹ کے اندر دشمن کے 6 طیاروں کو گرانے والا، یہ آپ کے عظیم لوگ ہیں۔ رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، مہد اللہ مہدی مولوی، مہد اللہ شاہ، محسن الملک، سر آغا خان اول اگر وقت اجازت دیتا، اگر وقت کے اندر وسعت ہوتی، ایک ایک کی انٹروڈکشن کرواتا، ایک ایک آپ کے سامنے تعارف رکھتا، لیکن وقت بہت کم ہے، ورنہ بتلاتا آپ کی تاریخ کیا تھی، ورنہ بتلاتا 2 قومی نظریہ کہاں سے شروع ہوا، کہاں ختم ہوا۔ اور یہ ختم نہیں ہوا جو ہماری سوچ ہے، یہ تو انشاءاللہ قیامت کی دیواروں تک یہاں فیڈ ہے، اور یہ انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ کچھ لوگ میرے وطن کے اداس ہو جاتے ہیں، یہاں ہم آزادانہ طور پہ اپنی بات کا لوہا نہیں منوا سکتے، عبادتیں نہیں کر سکتے۔ میں پنکھے کی مثال دیتا ہوں، یہ پنکھا میں باہر نہیں جاتا، ورنہ میں بازار میں جاؤں ہزاریں مثالیں رکھ سکتا ہوں اللہ کے فضل سے، لاری میں بیٹھوں بس کی مثال رکھوں، جہاں بھی سفر کروں، جہاں بھی بیٹھوں وہیں کی مثال آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ مثال وہ دینی چاہیے جو قریب تر ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مثال دی تھی، صحابہ بیٹھے ہیں، کہا آپ جانتے ہو آپ کے گناہ کیسے جھڑ جاتے ہیں وضو کرنے کے بعد، توبہ کرنے کے بعد؟ کہا یہ سامنے درخت دیکھ رہے ہو؟ کہا جی خزاں کا موسم ہے، پتجھڑ کا موسم ہے۔ کہا اللہ گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتا ہے جس طرح درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ یہ پنکھا چل رہا ہے، بٹن دباتے ہیں، آزاد ہے، گھومتا ہے، 1 منٹ کے اندر سینکڑوں چکر کاٹتا ہے، ہوا دیتا ہے اور ہوا دیتا رہتا ہے۔ ہمیں ہوا چاہیے، مل رہی ہے، ہم کہتے ہیں اسے آزاد ہونا چاہیے، دیوار کے ساتھ باندھا ہوا ہے، لٹک رہا ہے، کھولیے، ہاتھ میں پکڑ کے ذرا ہوا لیجئے، ہوا نہیں ملے گی، آپ باقی نہیں رہیں گے۔ اور دوسری مثال، بسنت کا موسم آتا ہے، پتنگ بازی کی جاتی ہے، اور ہوا کے اندر اس کی ڈور کے ذریعے اس کو لہرایا جاتا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی کسی کو کاٹا جاتا ہے۔ بات تو غلط، کتنی ہی جانیں چلی جاتی ہیں، لیکن شاید کہ وہ پتنگ سمجھتا ہے میں ڈور کے ساتھ باندھا ہوا ہوں، اور ڈور اس کے ہاتھ کے اندر اس کی مرضی کے بغیر میں مزید اوپر نہیں جا سکتا۔ وہ یہ نہیں سمجھ رہا ڈور کی وجہ سے وہ پروان چڑھا ہے، اگر ڈور نہ ہوتی وہ اوپر نہ جاتا۔ اب اوپر ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، اگر ڈور کو کاٹ دیا جائے، اس کی بلندی کو زوال آ جائے، وہ نیچے گر جائے۔ آپ سمجھتے ہمیں وہ آزادانہ ماحول چاہیے جو اسلام سے آپ کو کاٹ دے اور پھر زمانے کے اندر ذلیل و رسوا کر دے؟ آپ جب تک الہ کلمات اللہ کے اوپر عمل پیرا ہونے والے ہیں، رسول اللہ کی سنتوں پہ عمل کرنے والے ہیں، دین کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، سنت کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، حدیث پہ عمل کر رہے ہیں، ایک ایک سنت کو اجاگر کرنے کے لیے قربانیاں پیش کر رہے ہیں، یقیناً آپ زندہ اور آزاد ہیں۔ آپ سمجھتے ہم آزاد نہیں؟ کیسی آزادی چاہیے؟ پوچھئے فلسطین والوں سے، پوچھئے برما میں رہنے والے باسیوں سے، جن کے جسموں کو جلا کر کے ان کو دفنانے کے لیے زمین کی جگہ کم پڑ گئی تھی، ایک ہی ٹوئے کے اندر جلے جسموں کو بچھا کے مٹی کو ڈال دیا گیا۔ کیسی آزادی چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ ہم آزاد ہیں اور آزاد رہیں گے، اور کچھ پالیسیاں ہیں ان کو بدلنے کی ضرورت ہے، وہ انشاءاللہ پالیسیاں بھی بدل جائیں گی اور پھر آپ کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ پیچھے پلٹتے ہیں، بات ہو رہی تھی 1909 کی۔ 1909 کے اندر
عالم بیٹھے، علماء بیٹھے، تحریک شروع ہوئی. اور آپ جانتے ہیں مورخین کیا لکھتے ہیں؟ 1909 کے اندر جو پہلا جلسہ آل انڈیا مسلم لیگ کا منعقد ہوتا ہے، اس کے اندر 1.5 لاکھ ہندوستانی مسلمان تھے. کتنے؟ 1.5 لاکھ. ذوق تھا، شوق تھا، ولولہ تھا، محبت کرتے تھے اپنے آپ سے، اپنے دین سے، کتاب اللہ سے، سنت رسول سے. جانتے تھے جب تک یک جان نہیں ہوں گے تو پھر بے جان کر دیے جائیں گے. یک جان ہو جائیں گے، کوئی بے جان نہیں کر سکے گا. گھر کے اندر کوئی ایک فرد کمزور بھی ہو، دوسرا سہارا بن جاتا ہے. اگر سارے بچھڑ جائیں پھر کمزور جائے تو کہاں جائے. جمع ہوئے، مورخین نے لکھا، اور پھر وہ علماء جن کی داڑیاں سفید تھی، آل انڈیا مسلم لیگ کا پہلا جلسہ منعقد کرنے کے لیے رب کعبہ کی قسم فنڈ موجود نہیں تھا، پیسے موجود نہیں تھے. اس کا انتظام کر لیا جائے، اسے منظم بھی کیا جائے، منعقد بھی کیا جائے، اور پھر جوش اور ولولے کے ساتھ پورے ہندوستان کے اندر ایک نعرہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. علماء نکلے، کہا کبھی سفید داڑھی کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، اور اس دین کی اساس کے لیے کہا ہم نے گھر گھر جا کے جلسے کو منعقد کرنے کے لیے چندہ جمع کیا. کسی نے آٹے کی مٹھی دی تو کسی ماں نے دوپٹہ پیش کر دیا. کسی کے گھر کے اندر جو تھا، اگر جو تھے تو جو پیش کر دیے، اگر کسی کے پاؤں میں جوتا تھا تو اس نے جوتا پیش کر دیا. تو ہم ہنس کے، مسکرا کے، ہلڑ بازی میں بیٹھ کے، گپ شپ لگا کے، اوپر پاکستانی جھنڈا، کانوں میں ہینڈ فری لگا کے ہندوستانی گانے سنتے ہیں. لعنت ایسی زندگی پہ، لعنت ایسی زندگی پہ. ابھی میں جس بس پہ آ رہا تھا، ٹوکنے کے بعد روکا اسے میں نے، بھی رک جائیں آپ، ہمارا فرض ہے روکیں، ہاتھ سے بھی روک سکتے ہیں، اور دل تھا کہ آج ہاتھ سے روکیں اسے، لیکن وقت اللہ کی قسم کم تھا، جوش بڑا تھا. انڈیا گانے لگائے ہوئے، ویڈیو چل رہی ہے، بند ہی نہیں کر رہا. اس کے کانوں پہ جوں تک رب کعبہ کی قسم نہیں رہیں گی. اور دوسرا کیا ہے، زبان سے کہیں، زبان سے کہا فرض ادا کیا. تیسرا یہ دل میں برا جانے. یہ تو حالت ہے ہماری، یہ حالت. جائیں تو کس کے سامنے جائیں، کس کے سامنے جا کے دامن پھیلائیں. حالت تو بہت پتلی ہو چکی ہے. اور پھر آج کیا ہوتا ہے؟ پاکستان مرد آباد، پاکستان مرد آباد. کتنے پلیٹ فارم پہ یہ نعرے لگائے گئے، فوج کے بارہ میں لگائے گئے. اس وقت ایسا کوئی نعرہ نہیں تھا جب ابھی وجود میں نہیں آیا تھا. وجود میں آنے کے بعد ایسے ملا کچھ ہیں جو آج بھی مرد آباد کے نعرے لگاتے، ان کا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. وہ آج اگر پاکستان کے نہیں تو ان کے آباء و اجداد کل بھی اس ملک کے حق کے اندر نہیں تھے. انشاءاللہ ہم کہیں گے یہ زندہ باد ہے اور زندہ باد رہے گا. یہ زندہ باد ہے اور زندہ باد ہے. اسے کوئی توڑ سکتا، اسے کوئی جھنجھوڑ سکتا، اس کے قانون اور ضوابط کو کوئی بدل سکتا؟ یہ قانون کس کے ہیں؟ انشاءاللہ بھی چینجنگ آئے گی وقت کے ساتھ ساتھ. اکابرین کو پھر کیا کیا گیا؟ جب دیکھا تحریک عروج پکڑ چکی ہے، کام ہو چکا، اکابرین کو پکڑا گیا، علماء کو کالے پانی میں بیچ دیا گیا. پڑھیں کبھی تاریخ کو، رنگون کے اوراق اٹھا کر پڑھیے، رنگون کے پڑھیے اوراق اٹھا کے. اور اس کے بعد یتیم شہزادے کی ٹھوکروں کے اسباق جو بچپن میں ہم نے پڑھے تھے، آج بھی انہیں پڑھیے کہ کیسے تذکروں میں سر رکھ کے پیش کیے گئے تھے. خاندان کے خاندان کاٹ دیے گئے تھے. لیکن سانو کی لگے، سانو تو لب گیا نا. نرم صوفہ مولٹی فارم سپرنگ والا گدا اتنے مارو، الٹ بازیاں، رات نو سوو یا پھر موجاں کرو دوستاں دے نال بازار دے اندر. سٹیکر لا لو، ایک متھے تے بینر لا لو، دو منہ تے جھنڈیاں بنا لو، حق ادا ہو گیا 14 اگست کا. زمین مردہ ہو چکے ہیں.
آپ جانتے ہیں بر صغیر کے اندر کتنے صحابہ آئے؟ وقت میں نے کہا تھا پہلے کم ہے ورنہ ایک ایک چیز آپ کے سامنے رکھتا. 50 صحابہ کرام بر صغیر کے اندر آئے ہیں اور مختلف ادوار کے اندر آتے رہے ہیں، مختلف ادوار کے اندر. اور سپہ سالار محمد بن قاسم 17 سال کی عمر کے اندر حجاج بن یوسف کے زمانے کے اندر کہاں سے چلا کہاں آیا؟ کراچی دیبل سے چلا، کراچی سے پھر ملتان تک. اللہ کے فضل سے اس کی اسی وقت بنیاد رکھ دی گئی تھی. پتہ چل چکا تھا مسلمانوں کے ضمیر ابھی بھی زندہ ہے، انہیں ان کے جسموں کو قید کر دو گے لیکن روح کو کون قید کرے؟ اب صحابہ کے نام اور مختلف ادوار، وقت نہیں ہے، وقت ہوگا تو انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. اور شروع کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی، الذین ان مکناہم فی الارض، اللہ فرماتے جب ہم کسی کو زمین میں جگہ دیتے ہیں، مضبوط کرتے ہیں، تو اس نے کیا کرنا ہے؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اس کا کام بنتا ہے وہ نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ کو ادا کرے. مملکت خداداد تو مل گئی، نماز کس نے پڑھنی تھی؟ ہم نے، یا جنہوں نے بنایا تھا، سوچا تھا، بیٹھے تھے پلیٹ فارم پہ، ان کی ذمہ داری تھی؟ ہماری ذمہ داری تھی کہ یہ مل گیا، اللہ نے قدم مضبوط کر دیے. مکنہ اتنے مضبوط کوئی ہلا نہیں سکتا، لیکن اتنے کمزور نظر آتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ نمازوں سے دوری. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے، دل مطمئن ہوتا اور آپ مضبوط ہو جاتے. وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور پھر جب زکوٰۃ نصاب کو مال پہنچتا تو زکوٰۃ ادا کرتے، اور جو غریب مسلمان ہیں وہ بھی درمیانے درجے پہ آ جاتے تاکہ کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت باقی نہ رہتی، کسی کے ٹکوں پہ نہ پلتے، کسی کی تجوری کی طرف للچائی نظروں سے نہ دیکھتے. اور اس کے بعد وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، تیسرا کام یہ ہے نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، یہ سارے کے سارے امور آپ کو کس کی طرف جوڑتے ہیں، کس کی طرف موڑتے ہیں؟ رب کی طرف. جڑنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ سمجھنا چاہتے ہیں دو قومی نظریے کو؟ اس کے لیے نا یہ خطاب نہیں، کوئی ہو ورکشاپ ٹائپ بیٹھے، وہاں دل کی باتیں آپ کے سامنے رکھیں، وہاں آپ کے سوالات کا جواب دینے کی اللہ کے فضل سے کوشش کریں ناقص علم کے مطابق جو اس نے دیا ہے. کوئی 5-7 گھنٹے کی لمبی نشست ہو، اس کے اندر آپ کے سامنے طریقے اور آپ کو پلٹوں. یہ تو بس دل کرتا ہے وہ بھی کر دیں وہ بھی کر دیں، لیکن پھر شاید کہ قیمتی رہ جاتی، عام ہو جاتی ہیں. میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے قیمتی چیزوں کو بھی رکھا جائے. کہتا ہزاروں پھول سے بچے جلس کر راکھ ہوئے، ہزاروں پھول سے بچے جلس کر راکھ ہوئے، بری بہار میں اپنا بھی باغ جلا، نہیں ملا وطن عزیز ہم کو تحفے میں، ہزاروں دیپ بجھے اور یہ چراغ جلا. وقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عزیز اور محترم معزز بزرگان اسلام اور نوجوان ساتھیوں، اگر ہم نظریہ پاکستان کو دیکھتے ہیں اور اکابر کی جہود کو دیکھتے ہیں تو یقیناً وہ رشک کے قابل ہیں۔ ہم رہتی دنیا تک ان کے نام کو زندہ کرتے رہیں گے اور زندہ رہے گا، لیکن اقبال اور قائد کی اقوال کی روشنی میں وہ نظریہ کس کو کہتے تھے اور کیا چاہتے تھے، کیسا ملک ہونا چاہیے، انہی تین باتوں کو ہمارے عظیم لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال رحمہ اللہ نے بیان کیا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں وہ سوئے ہوئے تھے، پتہ چلا کہ پاکستان وارث وجود میں آ گیا۔ وہ نہیں جانتے کتنی قربانیاں دی اور کتنی راتیں انہوں نے بغیر سوئے گزاری تھی، اور پہ در پہ مسلسل سفر کرتے ہوئے کتنے دن انہوں نے طے کیے تھے۔ قائد نے نظریہ کی وضاحت کرتے ہوئے کہا تھا، ہمارا رہنما اسلام ہے اور یہی مکمل ضابطہ حیات ہے۔ کہا اگر کوئی اس کے علاوہ دین چاہتا ہے تو وہ دین اسلام کا نام لینا چھوڑ دے۔ یہ تھا ان کا نظریہ۔ اور ڈھاکہ کے اندر خطاب کرتے ہوئے کہا، ہم ہر قسم کا لسانی، جماعتی، علاقائی اور دیگر فرقے کو ختم کرتے ہیں، بلکہ ہم صرف کیا ہیں؟ مسلمان ہیں۔ اور علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اپنے مدبرانہ الفاظ میں کہا تھا، مسلم قوم اپنی جداگانہ مذہبی اور ثقافتی پہچان رکھتی ہے، لہٰذا عقلی و نقلی فیصلہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ مسلمانوں کی الگ ریاست ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے فضل سے وہ الگ ریاست قائم ہے، اور انشاءاللہ اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتے سورۃ الانفال آیت نمبر 26، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یاد کرو اس وقت کو جب تم قلیل تھے، مستضعفون فی الارض، زمین میں تھوڑے ہونے کے ساتھ کمزور بھی تھے، ان یتخطفکم الناس تخافون، ڈرتے کیوں تھے کہ تمہیں لوگ اچک نہ لیں، تمہیں لوگ اپنا یرغمال نہ بنا لیں۔ فرمایا فآواکم فأیدکم وأیدکم بنصرہ، اس نے تمہیں جگہ دی، فآواکم گھر دیا، گھر کے اندر رہنے کے لیے سکون دیا، اور وأیدکم بنصرہ اپنی مدد کے ساتھ تمہیں مضبوط بھی کیا، ورزقکم من الطیبات، وہاں رزق وافر نہیں تھا، اس نے تمہیں رزق بھی وافر دیا، لعلکم تشکرون، پاکیزہ رزق، اور تاکہ تم اس کا کیا کرو۔ آخری بات، دل تو تھا اس کی عربی عبارت آپ کے سامنے رکھوں مگر پہلے وقت اوپر ہو چکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا جب میں نے مکہ چھوڑا نا، ہم کہتے ہیں عبداللہ ناصر رحمانی رحمہ اللہ تعالی، کراچی کے بہت بڑے شیخ، اگر میں کہوں محدث مفکر تو اس میں مبالغہ نہ ہوگا، کہتے ہیں قوم اپنے وطن سے محبت قومیت نہیں ہے، قومیت پرستی نہیں ہے، عصبیت نہیں ہے، سفاکیت نہیں ہے، کہا یہ انسان کے جسم اور ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی جاتی ہے، جب آپ کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا، کیا کہا تھا جانتے ہیں؟ مکہ کی طرف آپ کا چہرے انور ہے، کہا اگر تیرے رہنے والے باسی ظالم نہ ہوتے اور مجھے یہاں سے نکالا نہ جاتا، میں مکہ کی بستی کو چھوڑ کے کبھی بھی مدینہ جاتا۔ یہ وطن کی محبت تھی یا نہیں تھی؟ اور پھر اس کے بعد مدینہ گئے، دعا کی، اللہ مکہ کی محبت دل میں ڈالی تھی، اللہ مدینہ کی محبت بھی دل میں ڈال دے۔ اللہ نے ڈالی یا نہیں ڈالی؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وطن کے قریب پہنچتے تو اللہ کی قسم اپنی اونٹنی کی لگاموں کو کھینچتے اور تیز دوڑاتے، جلد سے جلد اپنے وطن کے اندر داخل ہو جاؤں۔ یہ وطن سے محبت تھی یا نہیں؟ اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ باپ سے محبت ہے، اظہار بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ دوستوں سے محبت ہے، اظہار بھی ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، محبت ہے اظہار کر دیجئے۔
میں اس محبت کی بات نہیں کرتا جو عزتوں سے کھیلا جاتا ہے، وہ محبت نہیں، وہ تو انسان کی زندگی کو عبرتناک بنانے کے لیے کافی ہے۔ وہ تو موذی بیماری محبت، وہ جو دین کے اصولوں کے مطابق ہو، جو دین کے مفاد کے لیے ہو، جو اپنے آپ کو جنت کے مقام تلک پہنچانے کے لیے ہو، جو اللہ کے سامنے اپنی ذات کو سرخرو کرنے کے لیے ہو۔ میں اللہ سے دعا کروں، اللہ یہ وطن عزیز مل گیا تھا، اللہ اب اس کی بقا تیرے ہاتھ میں۔ اللہ یہ وطن عزیز قیامت کی دیواروں تک قائم و دائم رہنا چاہیے۔ اللہ اس کے اندر اسلام کا بھی نفاذ باقی، اللہ اسلام کا پورا نفاذ ہونا چاہیے۔ اللہ اس کے اندر جتنی بھی آرا ہیں پراپوگنڈے کرنے والے لوگ، اللہ ان کی سازشوں کو ناکام بنا کے ان کو غارت کر دے۔ اللہ اس کے بارے میں بری سوچ سوچنے والوں کو مجنون اور دیوانہ بنا دے۔ اللہ اس کے ملک کے استحکام کے لیے جو دن رات ایک کر رہے ہیں، اللہ دنیا میں بھی سرخرو کر دے، کل قیامت کے دن بھی سرخرو کر دے۔ اللہ اس وطن کی محبت دل میں ڈال دے، اللہ دین کی محبت دل میں ڈال دے، کیونکہ یہ وطن تیرے دین کے لیے بنا تھا، اس سے محبت کرنا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا جز ہے۔ لہٰذا میں انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں کہ جیسے اس مسجد میں جمع ہے، اس مرکز میں جمع ہے، اس دین کے منبع میں جمع ہے، اللہ کل قیامت کے دن اسی طرح سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما دے۔ اللہ سب کی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو، ریاستوں کو قبول فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔